اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ناصر تنوری صاحب اور شاہ صاحب۔ آج چونکہ عید کے موقع پہ آج الحمدللہ ہلکے سے میرے دوست احباب سارے آ رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک۔ دوسری بات یہ کہ آج کل جو ملکی صورتحال آپ کے سامنے ہے، یعنی 3 سال مرکز میں ہماری گورنمنٹ تھی، اور اس 3 سال میں جو ایک پروپیگنڈا جو آج امپورٹڈ حکومت کی طرف سے جو آج کی حکومت ہے، ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ جی عمران خان کی حکومت نے مہنگائی کر دی۔ یعنی پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی آفت کبھی بھی پاکستان میں نہیں آئی جو کرونا کی صورت میں پوری دنیا پہ آئی، اور اس وقت چونکہ دنیا کو پتہ تھا کہ سپلائی وہاں پہ جام تھی، یعنی سامان نہیں آ سکتا تھا، فیکٹریاں بند تھی، جو بحری جہاز تھے وہ نہیں آ سکتے تھے۔ اس کے باوجود جب سپلائی کم ہو اور ڈیمانڈ زیادہ ہو تو پھر آٹومیٹیکلی چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ لیکن وہ مہنگائی تو چھوڑ دیں، جو آج مہنگائی جو 2-2.5-3 مہینے میں امپورٹڈ حکومت نے جو مہنگائی کی، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا۔ آپ دیکھ لیں کہ 2-2.5 مہینے کی حکومت میں جو انہوں نے تیل مہنگا کر دیا، جو انہوں نے بجلی مہنگی کر دی، پھر بجلی تو سرے سے غائب ہوگی۔ وہ بجلی کہ جو مرعوب خان کو میں داد دیتا ہوں کہ ہماری ٹیم کے ایک زبردست، میں کہتا ہوں کہ ایک تجربہ کار ممبر رہے ہماری ٹیم کے، کہ جنہوں نے دن رات ایک کر کے محنت کی تھی پاور سیکٹر پہ اور انرجی دونوں پہ، اور اس پہ یعنی پچھلی گرمی میں 2 گھنٹے کا لوڈ شیڈنگ اور آج کی گرمی میں 18 گھنٹے کا لوڈ شیڈنگ۔ وہ حکومت جو ہے دعویٰ کرتی تھی کہ ہم مہنگائی کو ختم کریں گے، انہوں نے مہنگائی کو تو ختم نہیں کیا، البتہ انہوں نے غریب عوام کے چولہے بند کر دیے ہیں۔ آج غریب ترس رہے، آج لوگ بجلی کو بھی ترس رہے ہیں، آج لوگ تیل کی سکت نہیں رکھ سکتے ہیں، آج لوگ اگر اشیاء خوردنی میں دیکھ لیں بیش بہا اضافہ ہو گیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں میں حیران ہوں کہ ملک کس طرف جا رہے، اور عمران خان کی محبت میں آج پوری قوم پھر اکٹھی ہے۔ آج لوگوں نے پارٹی سسٹم چھوڑ دیا، آج لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ آج باقی پارٹیوں کے لوگ میں دیکھ رہا ہوں، جہاں پہ اگر آپ کو عمران خان کی پاپولرٹی دیکھنی ہے تو آپ کسی جنازے میں چلے جائیں، آپ کسی شادی میں چلے جائیں، آپ کسی ہوٹل میں چلے جائیں، آپ کسی بس اسٹیشن میں چلے جائیں، ریلوے اسٹیشن میں چلے جائیں، کسی گیدرنگ میں دیکھ لیں جہاں پہ آپ کو انداز ہوگا کہ 90% لوگ اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ عمران خان کے ساتھ نہیں، وہ پوری پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور عمران خان چونکہ ساری عمر ایلیٹ کلاسوں میں رہے، 70 میں اس نے گریجویشن کی آکسفورڈ یونیورسٹی سے، جو کہ 1000 سال پرانی یونیورسٹی ہے، اس نے دنیا دیکھی ہے، اور وہ پاکستان میں وہ نظام لانا چاہتا تھا جس طرح آپ صحت کارڈ کو دیکھ لیں، آج ہر غریب بندے کے پاس 10 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں صحت کارڈ کے حوالے سے۔ اور یہ صرف صحت کارڈ نہیں، اساس پروگرام کے تحت ایک اور انقلاب آنے والا تھا اگر ہماری حکومت رہتی۔ ان جو آپ کے 70% غریب لوگ، ان کے لیے ایک پروگرام تھا کہ انصاف راشن کارڈ، یعنی ان کا باقاعدہ سروے کا پروگرام تھا کہ ان کا سروے کریں گے، اگر ان کے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ روپے سے زیادہ نہیں آئے ایک سال میں، اگر ان کا بجلی کا بل 5000 سے زیادہ نہیں آتا ہے، تو اگر اس نے بیرونی سفر 1 سال بھی کیا تو عمران خان نے کہا کہ ان کا راشن مکمل فری کریں گے۔ وہ ایسے پروگرام جو کہ غریب کے لیے تھا، اور عمران خان ہر پروگرام میں غریب کے لیے روتا تھا اس وقت کہ غریب کا کیا ہوگا، غریب کے چولہے کی فکر رکھنے والا، غریب کے لیے ہر وقت محنت کر، صبح 9 بجے 8 بجے سے شروع کر کے اور رات تک بس اسی معاملے میں لگا رہتا کہ جی ہم غریبوں کو کیسے سہولت دیں۔ لیکن آج کی حکومت میں حیران ہوں کہ جو حکومت اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے، آج وہ کہاں گئے؟ جب ہم نے حج 3 لاکھ سے 4 لاکھ پہ پہنچایا تو لوگوں نے کہا کہ یہودی ایجنٹ ہیں۔ آج 4 لاکھ سے 9 لاکھ پہ پہنچ گیا، آج لوگ خاموش ہیں۔ میں حیران ہوں کہ وہی لوگ آج خاموش ہیں، آج نہیں بولتے ہیں۔ جو 3 لاکھ سے اگر ہم حج 4 پہ لے کے جاتے ہیں تو ہم تو یہودی ایجنٹ، اور پھر 4 سے 9 لاکھ پہ جاتا ہے تو آج وہ لوگ خاموش ہیں۔ اور صرف حج کی بات نہیں کرتا ہوں، آپ بازار میں اگر جائیں، ایک شاپر سبزی جو کہ 100 روپے کی آج لوگ نہیں خرید، آج 400-500 کی ایک شاپر نہیں آ سکتی ہے۔ آج لوگ گوشت نہیں خرید سکتے ہیں، آج لوگ چکن نہیں خرید سکتے ہیں، آج دالوں کے ریٹ بڑھ گئے، آج مجھے کوکنگ آئل کے ریٹ بڑھ گئے۔ ہمارے وقت میں کوکنگ آئل ٹیٹی اسٹور میں 170 روپے کلو تھا، آج دیکھ لیں جی تیل کہاں تک پہنچ گیا۔ تو اس لیے اب ضمنی الیکشن پنجاب میں ہو رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جو 20 سیٹوں پہ الیکشن 17 تاریخ کو، اس میں انشاءاللہ اگر ہم 10-12 بھی ون کر لیں، جس کی زیادہ ہمیں توقع ہے کہ زیادہ ہم وہاں پہ جیتیں گے، سویپ کریں گے، لیکن اگر ہماری 10 سیٹیں بھی 8 سیٹیں بھی اگر ہم آ گئی تو انشاءاللہ پنجاب میں پھر ہماری گورنمنٹ بننے جا رہی ہے۔ پھر یہ صرف ایک اسلام آباد کے ضلع پہ بیٹھ جائیں، وہاں پہ اپنی حکومت کریں، اور پنجاب انشاءاللہ پھر ہمارے پاس آ جائے گا، اگر فیئر الیکشن ہوا۔ اگر فیئر الیکشن نہ ہوا تو پھر اس قوم کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو کہ اکثر ہوتا رہتا ہے۔
میں بھی یورپ سے آیا ہوں، 15 دن وہاں پہ رہا. میں نے یورپ میں جو سسٹم دیکھا، یقین کریں گے کہ رونا تھا بندے کو. وہاں پہ جو عوام کو ریلیف مل رہی ہے وہاں پہ، اب تو یہاں پہ ہماری تو بری حالت ہے اس وقت. وہ دعوے کر کے جو کہ ایک سازش کے ذریعے ہماری حکومت کو گرانے والے کہ ہم یہ مہنگائی ختم کریں گے، بڑے بڑے دعوے کرتے. آج انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. آج 100% انہوں نے مہنگائی میں اضافہ کر دیا، آج تیل کی ریٹوں میں، آج بجلی کے ریٹوں میں. تو اس لیے انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے کہ پورے پاکستان میں ایک دفعہ پھر 2/3 اکثریت سے عمران خان کی حکومت ہوگی، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی اور غریب کی حکومت ہوگی. شکریہ جی، تھینک یو.